والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورت۔ صبر کا مفہوم ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے، لیکن چونکہ ہماری اردو زبان کا دامن بہت تنگ ہے، اس لیے ہماری نظر اس سے آگے نہیں بڑھتی، جبکہ عربی زبان کا دامن بہت وسیع، اور اس زبان میں اللہ نے اتنی وسعت رکھی ہے کہ دنیا کی کسی زبان میں اتنی وسعت نہیں۔ عربی زبان میں اس قدر فصاحت و بلاغت رکھی ہے کہ دنیا کی کسی زبان میں اتنی نہیں۔ تو اس لیے ہم چونکہ اردو زبان جانتے ہیں اور اس کے اردو زبان کے اندر اس کا مفہوم ہے بہت چھوٹا سا اور تنگ، اس لیے ہماری نظر اس سے آگے نہیں بڑھتی۔ ہمارے یہاں تو صبر کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی مصیبت واقع ہو جائے، خدا نہ کرے، تو اس پر آدمی صبر کرے، برداشت کرے۔ یہ بھی اس کے اندر داخل ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ صبر کا ایک فرد اور ایک جزو یہ بھی ہے، لیکن قرآن کریم کی نظر میں اور اسلام کی نظر میں اس کا اور بہت پھیلا ہوا وسیع مفہوم۔ چنانچہ صبر کا ایک مفہوم تو یہی ہے، ہم اور آپ سمجھتے ہیں مصیبت کوئی واقع ہو گئی، اب اس کے اوپر رونا دھونا اور جزع و فضا، گریہ و زاری نہیں کرتا، بلکہ صبر کرتا ہے اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ اس پر اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ صبر کا مفہوم بالکل ہمارے یہاں کے موافق ہے، اور قرآن کریم میں یہ بھی مراد ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر اور اس کے اندر وسیع معنی ہے۔ چنانچہ صبر کہا جاتا ہے استقامت کو بھی، یعنی نیکیوں پر اور عبادتوں پر جمع رہنا، اس کے اندر جو مشقتیں پیش آتی ہیں ان کو برداشت کر لینا۔ نیکیاں کرنے میں اور عبادتیں کرنے میں بڑی مشقتیں پیش آتی ہیں، جیسا کہ آپ حضرات کو اس کا تجربہ ہوگا، ورنہ میں آپ کے سامنے ایک مثال دے کر بتاتا ہوں۔ کسی کو کچھ لینا دینا ہے اللہ کے نام پر، اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ یہ شخص ضرورت مند ہے، اس کی مدد کرنا چاہیے، یہ ایک نیکی ہے، لیکن اس کو مدد دینے کے لیے اور یہ مدد کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو پھیلانا یہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ دل روکتا ہے ہاتھ کو، کیا بھی رہنے دے، ممکن ہے کسی اور جگہ سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے، ابھی اب اپنا ہاتھ نہ بڑھا اور پیسے نہ دے، ممکن ہے کہ یہ ضرورت مند نہ ہو اور ہم غلط سمجھیں۔ اس قسم کے وسوسے آتے ہیں اور پھر آدمی کا ہاتھ رک جاتا ہے۔ ان تمام باتوں کو نظر انداز کر کے اپنے ذہن اور اپنے استعداد کے مطابق جب اس نے فیصلہ کر لیا کہ یہ مستحق بھی ہے اور میں اس کی مدد کرنے کا اہل بھی ہوں، قابل بھی ہوں، تو اب یہ تمام باتیں نظر انداز کر کے وہ ادا کر دے، یہ ہے صبر۔ گویا جم گیا وہ اس نیکی پر۔ اس سے بھی زیادہ واضح مثال سمجھیے، صبح کا وقت ہے، اذان ہو گئی، بستر میں پڑے ہیں، آج کل کے اعتبار سے ایئر کنڈیشن کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ٹھنڈک ہے، باہر گرمی ہے، ایسے موقع پر آدمی ان تمام چیزوں کو پھینک کر اللہ کی طرف چلا جائے، مسجد کی طرف چلا جائے، یہ صبر ہے، یعنی نیکیاں کرنے میں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں جم جانا، جمع رہے، اس کو استقامت بھی کہتے ہیں، یہ ہے صبر۔ صبر کا ایک اور مفہوم بھی قرآن کریم میں موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچائے، اور اس میں جو مشقتیں پیش آئیں، جو مجاہدے پیش آئیں، ان کو برداشت کرے، یہ بھی صبر ہے۔ گویا صبر کے تین مفہوم ہو گئے قرآن کریم کے اندر، ایک تو مصیبتوں پر اور بلاؤں پر صبر کرنا، دوسرے نیکیوں پر جم جانا اور ہر قسم کی مشقت برداشت کرنا، تیسرے گناہوں سے بچنے کی مشقت برداشت کرنا اور گناہوں سے بچ جانا۔ یہ اتنا وسیع مفہوم ہے، تو قرآن کریم کے اعتبار سے صبر کا مفہوم ذرا سا نہیں، بہت وسیع مفہوم ہے۔ اس آیت کے اندر وہ یہ سب مفہوم داخل ہیں، یہ سب معنی داخل ہیں۔ والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے اور برداشت کرنے والے مرد اور برداشت کرنے والی عورت۔ صبر کا مقام حضرت بہت اونچا مقام ہے اسلام میں، دو ہی مقام بہت بلند ہیں اسلام کے اندر، یعنی اخلاقیات میں۔ ویسے عبادتوں میں تو سب سے بہتر، سب سے بڑھ کر نماز ہے، اخلاقیات میں دو مقام ایسے ہیں جو سب سے بلند ہیں۔
اور جتنی بھی خوش اخلاقی نکلتی ہے انسان سے وہ انہی دو چیزوں سے نکلتی ہے۔ گویا یہ دو وصف جو ہیں اخلاقیات میں، جن کو میں ابھی بیان کرنے والا ہوں، یہ مرکز کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسی سے دوسرے تمام اخلاقیات یعنی خوش اخلاقیاں اور حسن اخلاق پھیلتے ہیں۔ اگر ان میں سے کسی ایک میں بھی کمی ہوگی، حسن اخلاق میں کمی آ جائے گی۔ ایک ہے صبر اور دوسرے ہے شکر۔ یہ صبر اور شکر دو بڑے اونچے درجے کے وصف۔ صبر کا مفہوم تو آپ نے سمجھ لیا، اور شکر کا مفہوم بھی ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ احسان کرنے والے کے احسان پر اس کا شکریہ ادا کرنا، یہ ہے شکر کا مفہوم۔ اور سب سے زیادہ، سب سے بڑا اور اصلی احسان ہر بندے پر اور ہر بندی پر اللہ رب العالمین کا ہے، پیدائش سے لے کر بلکہ اس سے بھی پہلے موت تک جتنے انعامات بندے پر اور ہر بندی پر اللہ تعالیٰ کے ہر لمحے میں ہوتے ہیں، کوئی ان کو شمار نہیں کر سکتا۔ اتنے احسانات وہ فرماتا ہے، اتنی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت سی نعمتوں کا ذکر فرمایا، اس دنیا کی نعمتیں، اور آخر میں فرما دے گا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو کر نہیں سکتے۔ شمار کرنا تو جب شمار کرنے پر قدرت نہیں اور عاجز ہے ہر بندہ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے سے اور گننے سے، تو شکر کیسے ادا کرے گا؟ تو بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہر بندے پر، ہر بندی پر، ان کا شکر ادا کرتا رہے۔ اور اگر کبھی کوئی مصیبت آ جائے یا کوئی اطاعت کا اور اللہ کی فرما برداری کا موقع آ جائے یا گناہوں سے بچنے کا کوئی مقام آ جائے تو اس پر شریعت کے مطابق اور اللہ کے مطابق عمل کرے، یہ صبر ہے۔ صبر کرتا رہے، شکر کرتا رہے، بہت اونچے اوصاف ہیں یہ دونوں کے دونوں۔ اور اس سے جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، بہت سی اخلاقی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں کہ دنیا میں جتنے اپنے ملنے والے ہوتے ہیں، دوست احباب ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، اولاد ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے دوسری قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان سے تکلیفیں بھی پہنچتی ہیں۔ ان کی تکلیفوں پر صبر کرنا یعنی ان سے بدلہ نہ لینا، کتنی بڑی خوبی ہے اخلاق، یہ صبر سے پیدا ہوتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کی جانب سے کچھ احسانات بھی پہنچتے ہیں، لہذا ان کے احسانات کا شکریہ ادا کرنا یہ بڑی اخلاقی خوبی ہے۔ میں نے صرف مختصر سی بات اس سلسلے میں بتا دی، ورنہ یہ دونوں وصف ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہے کہ اگر صبر اور شکر کو سواری فرض کر لیا جائے کہ ایک سواری یہ ہے جسے صبر کہتے ہیں، ایک سواری یہ ہے جسے شکر کہتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ میں جس پر بھی سوار ہو جاؤں اپنے آپ کو میں نجات پانے والا سمجھ لوں گا۔ صبر یعنی اگر صبر اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرما دے یا شکر عطا فرما دے تو میری نجات ہو جائے گی۔ یہ دونوں ایسے، اس لیے صبر و شکر ہر شریف اور نیک آدمی کی فطرت میں داخل ہوتا ہے، اور جتنا کم ہوگا یہ صبر اور جتنا کم ہوگا یہ شکر اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں، اسی قدر اس کے اندر اخلاقی خرابیاں ہوں گی۔ اگر صبر نہیں ہے اس کے اندر تو دوستوں سے لڑتا پھرے گا، رشتہ داروں سے لڑتا پھرے گا، جنگ و جدل کا میدان قائم کر لے گا، ایسی محاذ آرائی ہوگی کہ جو صدیوں تک اور نسلوں تک چلے گی اگر صبر نہیں۔ اور اگر شکر نہیں ہے تو اس کو احسان فراموش کہا جائے گا، اور احسان فراموشی یا ناسپاسی یا ناشکری یہ اس یعنی اخلاقیات کے اندر بدترین جرم سمجھا جاتا ہے۔ تو اس لیے حضرت فاروق اعظم نے فرما دیا، تو صبر کو معمولی چیز نہ سمجھیں، صبر ایک بہت بڑا مقام ہے، اتنا بڑا اور اتنا اونچا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صبر کرنے والوں کی جا بجا تعریف فرمائی۔